السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر فہم قرآن و سنت کے سلسلے میں آپ سے چند ایک گزارشات حروف ہجا کی ادا، تلفظ، ان کے مخارج اور صفات و معانی کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کے لیے، معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آج ہم ترتیب کے اعتبار سے خا کا مخرج پڑھیں گے، جو جیم ہا کے بعد والا حرف ہجا ہے۔ چونکہ خا کے مخرج ہی سے غین بھی ادا ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں کا ایک ساتھ ہی ذکر ہوگا، دونوں کو صفات بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ اور چونکہ یہ دونوں حروف پور پڑے جاتے ہیں، ان کی آواز بھاری، منہ بھر کر نکلتی ہے، آواز ان کی موٹی ہوتی ہے، ہیوی ہوتی ہے، جسے تفخیم کہتے ہیں، یعنی موٹی اور بھاری آواز سے کسی حرف کو ادا کرنا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ ہی جو باقی حروف مفخمہ ہیں، یعنی جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، ان کا بھی ضمناً تذکرہ آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے، سینے کی جانب سے اگر ہم شروع کریں تو وہ ابتدائے حلق کہلاتا ہے۔ اگر منہ کی جانب سے شروع کریں مخارج کو تو وہ پھر انتہائی حلق یا اقصی حلق کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر درمیان حلق ہے، نیچے والے حصے تو حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، دو آنکھوں والی ہا، دو چشمی ہا، جو ہدایت میں آتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر درمیان حلق ہے، جہاں سے ہا اور عین ادا ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اور اس کے اوپر والا جو حصہ ہے حلق کا، وہ منہ کی جانب سے اگر شمار کریں مخارج کو تو اسے ابتدائی حلق کہیں گے، سینے کی جانب سے اگر حروف کے مخارج شروع کریں تو اسے اقصی حلق کہیں گے۔ عموماً اسے اقصی حلق کہا جاتا ہے، یعنی جو زبان کی جڑ کے قریب تر حصہ ہے لیکن حلق کا حصہ، وہاں سے غین اور خا، یا پہلے خا کہہ لیں، خا 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 خا، اور دوسرا حرف ادا ہوتا ہے غین غین غین۔ تو خا کو خا نہیں کہیں گے، یہ جو آواز ہے سخت قرخت آواز، یہ نہیں، اور باریک بھی نہیں، تو اس کو ادا کریں گے خا
خا، اور دوسرا ہے غین، غین، اسے غین نہیں کہتے، غین کسی علاقے میں سریکی پٹی میں، پاکستان کی سریکی پٹی میں اس کو غین بھی کہہ دیتے ہیں، اور اردو بولنے والے لوگ بھی غین کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا صحیح تلفظ ہے غین، یعنی پر بھی ہو، اس کے بعد غین و غی ہو، غی، کیونکہ یہ یائلین ہے، غین، غین، اگر اس کے اوپر زبر ہو اور آگے الف ہو تو کہیں گے غا، غا، غانی، غا، خا، غین، یہ غین اس کا نام ہے، یہ حروف مبانی میں سے ہیں دونوں ہی، تو غی، غا، ایسے غی، غین، غین، اصل اس کی آواز جو ہے وہ شروع میں ہے، غا، غا، یہ والی، اس کو آپ پہچانیے، غا، غین، باقی تو اس کا نام کا ایک حصہ ہے نا جس میں یا اور نون آ رہے ہیں، ورنہ اصل میں جو ابتدائی آواز ہے غا تو وہ ہے غا، غین، 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 یہ جو خا کی آواز ہے وہ بھی ابتدائی آواز ہے خا کی، آگے تو پھر الف کی آواز شروع ہو جاتی ہے نا، اور الف جو ہے وہ ایک صامت حرف ہے جس کی الگ سے اور مستقل کوئی آواز نہیں، حروف مدہ صوامت ہیں، یعنی ان کی ایک الگ سے کوئی آواز جو ہے وہ نہیں آتی ہے، وہ ما قبل کی حرکت ہی ہوتی ہے، جس کو لمبا کرتے ہیں تو وہ ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو یہ جو شروع والی آواز ہے یہ والی خا، 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 تو ان دونوں کا مخرج اقصائے حلق، یعنی نیچے والا حصہ ابتدائے حلق، درمیان والا درمیان حلق، اور اوپر والا اقصائے حلق، یا نیچے والے کو ادنا حلق کہہ دیتے ہیں، تو درمیان والے کو وسط حلق، اوپر والے کو اقصا حلق، تو ان 6 حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کا نام حروف حلقی ہے، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، کیونکہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو نون پہ اظہار ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں تو میم ساکن پہ بھی اظہار ہوتا ہے، یعنی ہر صورت میں ان کے آنے کی یہ خود بھی حروف اظہار ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے نون میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اگر نون ساکن اور تنوین پہلے آ جائے، ان کی وجہ سے میم ساکن جو ان سے پہلے ہوتا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی ان کی آنے کی وجہ سے اظہار ہی اظہار ہوتا ہے، خود بھی اظہار، یعنی اظہار سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں ظاہر ہو کر، اور اس سے پہلے نون اور میم ساکن ہو تو وہ بھی ظاہر ہو کر ادا ہوتے ہیں بغیر اخفاء کے، بغیر ادغام کے، اور بغیر غنہ کے، تو اس لیے یہ حروف اظہار بھی ہیں اور حروف حلقیہ بھی ہیں۔ جو خا ہے اس کے اندر صفت ہمس ہے، اس کی آواز پست نکلتی ہے، پھر رخاوت ہے، آواز نرم نکلتی ہے، سخت نہیں ہوتی، اس کے بعد استعلا ہے، یعنی زبان کی جڑ ان کی ادائیگی کے وقت حلق کی طرف، جو زبان کی جڑ ہے تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خا کی آواز موٹی ہو جاتی ہے، یعنی صفت استعلا کا صرف اتنا مطلب ہے کہ زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا، لیکن نتیجتاً حرف کی آواز پر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انفتاح ہے، یعنی زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ نہیں لگتا،
پھر اس کے بعد اس میں صفت اسمات ہے کہ یہ اپنے مخرج میں پورے جماؤ کے ساتھ خا ادا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اظہار کا سبب بھی ہے، اعلی اظہار، ذریعہ اظہار، یا انہیں حروف اظہار بھی کہتے ہیں، اس میں بھی شامل ہے. اگر ام خلق پڑھیں، ام خلق، میم میں اظہار ہوگا. من غیری پڑھیں، نون میں اظہار ہوگا. تو یہ صفات ہیں اس کے اندر، خا کے اندر. دوسرا جو حرف ہے غین، اس کے اندر صفت ہمس کی بجائے جہر ہے، یعنی خا اور غین کا موازنہ کریں تو غین کی آواز قدر بلند ہے. اس کے بعد غین میں صفت اپنا خا کی طرح صفت رخاوت ہے، دونوں کی آواز میں نرمی ہوتی ہے. دونوں میں صفت استعلاء ہے، خا میں بھی اور غین میں بھی آواز پر ہے. دونوں میں صفت انفتاح ہے، یعنی آواز بہت زیادہ پر نہیں ہے. دونوں میں صفت اسمات ہے کہ دونوں ہی اپنے مخرج سے جم کر پوری مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. دونوں ہی حروف اظہار ہیں، دونوں ہی حروف حلقی ہیں. تو یہ ان کے اندر کچھ مشترکات ہیں. مخرج بھی مشترک ہے، صفت رخاوت بھی مشترک ہے، استعلاء بھی مشترک ہے، استفعال بھی مشترک ہے، اسمات بھی مشترک ہے، صفت اظہار جو ہے وہ بھی، جو صفات عرضہ میں سے وہ بھی مشترک ہے. یہ حروف دو ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں. ان کو حروف مفخمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں تفخیم ہے، یعنی یہ حروف جو پر پڑے جاتے ہیں. باقی جو حروف ہیں پر، وہ ہے ایک صاد، صاد جو شین کے بعد ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی نقطے والا حرف ضاد، ضاد، ضاد. یہ اصعب الحروف ہے، بہت مشکل حرف ہے خصوصاً اہل عجم کے لیے. تو یہ ضاد جو ہے صرف عربی زبان میں ہے، اس لیے عربی زبان کو لغت الضاد کہتے ہیں. یعنی یہ وہ زبان ہے کہ ضاد اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی پر ہے. اس کے بعد تا، ایک تو ہوتی ہے نا تا، دو نقطوں والی، اسی کے مخرج سے ادا ہوتا ہے تا، اسے اردو میں توئے کہتے ہیں. یہ بھی پر ہے تا. اس کے بعد ہے جو اس کے ساتھ ہی حرف ہوتا ہے نقطے والا، تو وہ ہے را، را نرمی کے ساتھ، را، را. یہ جہاں سے فا اور دال ادا ہوتے ہیں وہیں سے یہ را ادا ہوتا ہے لیکن پر. اس کے بعد ایک اور پر حرف ہے قاف، دو نقطوں والا، قاف، قاف. اگرچہ ہم ان کی تفصیل کے ساتھ بحث ان کے مقام پر کریں گے، لیکن چونکہ یہ سارے حروف مفخمہ ہیں، اس وجہ سے ایک ہی جگہ ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. ان میں خا، غین اور قاف یہ صرف حروف مستعلیہ ہیں، یعنی ان کی ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، لیکن زبان کا درمیان والا حصہ نیچے ہی رہتا ہے، تالو کے ساتھ نہیں ملتا. جبکہ جو باقی حروف ہیں چار، صاد، ضاد، طا، غا، تو یہ حروف مستعلیہ بھی ہیں، مطبقہ بھی ہیں، اس لیے وہ زیادہ پر پڑے جاتے ہیں. بہرحال یہ سارے حروف
مستعلیہ تو ہیں، مفخمہ بھی ہیں، اور تفخیم ان کی صفت لازمہ ہے۔ اصل تو صفت استعلاء اور انفتاح ہے جو لازمہ ہے، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر لازمی طور پر یہ پر پڑے جاتے ہیں۔ ان کو ایک مجموعے میں جمع کر دیا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ وہ ہے خص، ضغط، قو، خا، صاد، خص، ضاد، غین، طا، ضغط، قاف اور وا، قو۔ تو یہ خص، ضغط، قو یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ ان کی مزید تفصیل اپنی اپنی جگہ پہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو یہاں آج کا جو نیا سبق ہے وہ ہے خا اور غین کی ادائیگی۔ دونوں کا مخرج اقصی حلق، انتہائی حلق، یا حلق کا وہ حصہ جو زبان کی جڑ کے قریب ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں پر ہیں، دونوں کی آواز میں سختی نہیں ہے، نرمی ہے۔ تو اس لیے ہم ان کو پڑھیں گے خا، خا نہیں کہنا، خا، 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 غین، غین، غین۔ اگر اس پر زبر ہو فتحہ اور اس کے بعد الف ہو تو پھر پڑھیں گے غا، غا، یعنی غا نہیں کہنا، غا، غا، غیر المغضوب، غیر مغ نہیں کہنا، مغضوب۔ تو ان دونوں کی ادائیگی میں آواز جاری رہتی ہے، کیونکہ صفت ان کے اندر صفت جو ہے وہ رخاوت ہے، تو آواز بند نہیں ہوتی شدت کی طرح بلکہ آواز جاری رہتی۔ جیسے ہم کہیں گے اخ، اخ، یہ آواز جاری رہ سکتی ہے، اخ۔ اسی طرح او، 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 یہ آواز غین کی جاری رہ سکتی ہے، اخ، آواز جاری رہ سکتی ہے۔ تو ان کو نرمی کے ساتھ اور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ محض اپنی رضا کے لیے قرآن کی محبت میں ڈوب کر قرآن حکیم کی تلاوت کا ذوق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے، اور خصوصاً قرآن حکیم کی تعلیمات پہ عمل کی اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔